ہمارے پاس دنیا جہان کے ہر کام کے لیے وقت ہے، نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ایک چاند نظر آتا ہے مسجدیں بھر جاتی ہیں، دوسرا چاند نظر آتا ہے مسجدیں خالی۔ پریشانیوں کا جو سب سے بڑا اور خوبصورت حل ہے نا، وہ بھی نماز ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے، نماز کی توفیق نہیں دی۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں سارے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کثرت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھا کریں، اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ ایک نیک شخص نے نا اپنے خواب میں خوفناک بلا دیکھی۔ اس شخص نے اس بلا سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس بلا نے کہا کہ میں تمہارے برے اعمال ہوں۔ اس شخص نے اس سے پوچھا کہ تم سے نجات کا کیا ذریعہ ہے؟ تو اس بلا نے اسے کہا کہ مجھ سے نجات کا ذریعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس لیے خود بھی درود پاک پڑھا کریں، دوسروں کو اس کی دعوت بھی دیا کریں۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے نماز کی اہمیت۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنی نمازیں ضائع کرتے ہیں، اپنی نمازیں قضا کرتے ہیں۔ ہمارے پاس دنیا جہان کے ہر کام کے لیے وقت ہے، نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اب دیکھیں لوگ حج پہ گئے ہوئے ہیں نا آج کل، اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ یار حج پہ کیوں نہیں گئے، ہم کہتے ہیں یار دل تو بڑا کرتا ہے، لیکن کیا کرے، خرچہ بڑا ہوتا ہے، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ حج پہ جا سکے۔ دل بڑا کرتا ہے لیکن پیسے نہیں ہیں۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ چلو حج تو مہنگا ہے، نہیں جا سکے، نماز تو فری ہے، مسجد میں جانے کے لیے کسی ویزے کی ضرورت ہے، کسی ٹکٹ کی، کسی پاسپورٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حج مہنگا نہیں گئے، نماز فری ہے لیکن اس کے لیے نہیں جاتے۔ تو اس پہ بھی جو ہے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ میں نے دیکھا ہے، میجورٹی لوگوں کی میں نے دیکھی ہے، صرف رمضان میں نماز پڑھتے ہیں۔ ایک چاند نظر آتا ہے مسجدیں بھر جاتی ہیں، دوسرا چاند نظر آتا ہے مسجدیں خالی۔ رمضان کا چاند نظر آئے گا نا صفوں میں، آپ کو وہ بھی نظر آئیں گے جو کبھی مسجد میں نہیں آئے۔ پھر جیسے ہی عید کا چاند نظر آئے گا سارے غائب۔ بلکہ عید کا کیا نظر آنا، اب تو یہ حالات ہو گئے 10 تراویحوں کے بعد پیچھے سے بندے غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے دن پوری مسجد بھری ہوتی ہے، آہستہ 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 آہستہ، آخری دنوں میں جو ہے نا وہ ایک صف رہ جاتی ہے، بس پکے نمازی جو سے ہوتے ہیں بیچارے وہ رہ جاتے ہیں، باقی سارے چلے جاتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کیا نماز صرف رمضان کے لیے تھی؟ نماز تو پورا سال ہی فرض ہے نا، صرف رمضان میں تو فرض نہیں ہے۔ لیکن ہم صرف نماز جو ہے وہ رمضان میں پڑھتے ہیں، رمضان کے علاوہ ہم نماز کے لیے جاتے ہی نہیں مسجد میں۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کے نزدیک سب سے جو افضل عمل ہے نا، وہ وقت کے اوپر نماز ادا کرنا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان اور کافر ان کے درمیان جو فرق ہے نا وہ نماز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ آپ دیکھیں کتنی سخت جو ہے وہ وعید ہے اس کے بارے میں کہ نماز چھوڑنا جو ہے وہ کفر ہے۔ پھر پریشانیوں کا جو سب سے بڑا اور خوبصورت حل ہے نا وہ بھی نماز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی سخت مہم درپیش آتی نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا کرتے تھے۔ بارش نہیں ہو رہی ہوتی تھی، نماز ادا فرماتے۔ سورج گرہن ہو رہا ہوتا، نماز ادا فرماتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بھی یہی معمول تھا۔ جب آپ فوج روانہ کرتے نا کسی مہم پہ، اگر وہ مقررہ وقت پہ واپس نہ لوٹتی، جیسے اگر آپ نے کسی جگہ پہ بھیجی ہوتی ہے، آپ کو پتا تھا کہ ایک ہفتے کا کام ہے، فوج واپس آ جائے گی، اب ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا فوج واپس نہ آئی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ نماز کے اندر مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ پاک بھی فرماتا ہے نا کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ تو ہمیں جب بھی کوئی مصیبت آئے ہمیں نماز سے مدد حاصل کرنی چاہیے، یعنی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ مکروہ وقت تو نہیں ہے۔ اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ نوافل میں خود کو مصروف کر لے، اس سے مشکلات آسان ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو نہیں فرمایا کہ نماز سے مدد حاصل کرو، تو میں حاضر ہو گیا ہوں، میری مشکل آسان فرما دے۔ دیکھیں انسان کے نا 3 قسم کے دوست ہیں۔ ایک دوست تو وہ ہے، گزر جائیں، انسان کے نا 3 قسم کے دوست ہیں۔ ایک دوست وہ ہے کہ جیسے ہی بندہ مرتا ہے نا، اس دنیا سے جاتا ہے، وہ دوستی ختم ہو جاتی ہے، وہ ہے پیسہ۔ آپ دیکھیں نا بندہ مرتا ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا میت فوراً اگر گھڑی پہنی ہوئی ہے اتار لی جاتی ہے، پرس نکال لیتے ہیں، گاڑی گئی، بینک بیلنس گیا، یعنی دولت کے ساتھ تو اس کا تعلق اسی ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ مرے گا بندہ فارغ ہو گئی۔ یہ وہ دوست ہے جو فوراً چھوڑ جاتا ہے۔ دوسرے دوست وہ ہوتے ہیں جو قبر تک آپ کے ساتھ جاتے ہیں۔ وہ کون؟ قریبی دوست احباب، آپ کا کفن دفن کا انتظام کریں گے، غسل کروائیں گے، ٹھیک ہے، پھر آپ کو قبرستان لے کے جائیں گے، وہاں پہ دفن کریں گے، مٹی ڈالیں گے، ثواب سمجھ کے مٹی ڈالیں گے جناب، واپس کوئی بھی ساتھ نہیں۔ یہ بھی وہ دوست ہیں جن کا تعلق یہاں تک تھا، بس قبر تک ختم۔
لیکن نماز وہ ہے ایسی دوست ہے انسان کی جو دنیا میں بھی کام آتی ہے، قبر میں بھی کام آتی ہے، حشر میں بھی کام آتی ہے۔ دنیا میں دیکھو مشکل آئی، نماز پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہماری مدد کرتا ہے، مشکل آسان کر دیتا ہے۔ قبر میں سوالات میں آسانی ہوتی ہے۔ پہلا سوال کس کا ہے؟ نماز کا ہے نا۔ اگر وہ آسان ہو گیا تو اگلے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اور پھر حشر میں اللہ تعالیٰ کے حضور یہ شفاعت کرے گی، نماز انسان کو بخشوائے گی اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ وہ دوست ہے جو ہر جگہ پہ کام آتی ہے، نماز ایسی دوست ہے انسان کی۔ تو نماز سے دوستی کرنی چاہیے۔ ہم لوگ نماز سے دوستی کرنے کے بجائے ہم دوستوں کی خاطر نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ دوست کہے گا چل یار مووی دیکھنے چلیں، نماز چھوڑ دی۔ کہے گا چل میچ دیکھنے چلیں، نماز چھوڑ دی۔ آپ یقین کریں میں نے آج تک اپنی زندگی میں کوئی ایسا دوست نہیں دیکھا کہ اگر وہ اپنے دوست کے جنازے پہ گیا ہو، اس نے سب کو کہا ہو کہ ٹھیک ہے یار آپ چلے جاؤ، میں اب یہاں بیٹھ کے قرآن پڑھوں گا، تلاوت کروں گا تاکہ میرے دوست کو سکون ملے، اس کا حساب کتاب آسان ہو جائے۔ کبھی دیکھا آپ نے؟ میں نے تو نہیں دیکھا۔ جیسے ہی دفن ہوتا ہے کہنے یار سویر دے تھکے ہیں، بڑے بریانی ریڈی ہوئے گی، چلو چلیے جا کے روٹی کھائیے۔ کبھی کوئی دوست رکا ہے؟ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا، شاید آپ نے دیکھا ہو، میں نے نہیں کبھی دیکھا۔ کسی دوست نے کہا ہو، شاید کوئی بیٹا اپنے باپ کے لیے رک گیا ہو، کوئی دوست کوئی نہیں رکتا کہ یار میں رک جاؤں، چلے 2-3 گھنٹے بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھتا ہوں، اس کے حساب کتاب میں آسانی ہوگی۔ نہیں تو پھر کس چیز کی دوستی ہم نے بتائیں؟ کیا کام آئی ہمارے یہ دوستی؟ ہم دوستوں کی خاطر نماز چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ ہمیں نماز کی خاطر دوست کو چھوڑنا چاہیے۔ اس کو ٹھیک ہے یار دوستی اپنی جگہ، نماز بلکہ اس کو کیا، اس کو ہاتھ پکڑ کے ساتھ لے کے جانا چاہیے۔ نماز کا وقت ہو گیا چلو ساتھ چلیں، لیکن ہم نہیں جاتے۔ تو نماز کے ساتھ جو ہے نا وہ دوستی کرنی چاہیے۔ پھر اللہ پاک، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، کبھی آپ اگر اس کو ذہن میں رکھیں نا تو 5 وقت کے نمازی بن جائیں گے۔ یہ اب میں بات بتانے لگوں۔ اللہ تعالیٰ اسی بندے کو نماز کی توفیق دیتا ہے جسے وہ محبت کرتا ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں کھڑا ہونے کی توفیق دیتا ہے۔ ایک نا کمپنی کا اونر تھا، وہ اپنے ڈرائیور کو لے کے کسی سفر پہ نکلا، موٹر وے پہ چڑھ گئے وہ دونوں، راستے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ اب وہ جو ڈرائیور تھا نا اس نے کہا کہ سر نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں کہیں سائڈ پہ گاڑی کھڑی کر کے نماز پڑھ لوں۔ اس نے کہا نہیں ابھی چلنے دو، آگے کوئی پیٹرول پمپ آئے گا تو وہاں پہ پڑھ لینا۔ چلتے گئے، ڈرائیور نے پھر ٹائم نوٹ کیا، وقت تھوڑا رہ گیا تھا۔ اس نے کہا سر نماز کا وقت نکل رہا ہے، میں سائڈ پہ لگا کے کہیں پہ نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں ابھی جانے دو، پیٹرول پمپ آئے گا پھر پڑھ لینا۔ اسی طرح 2-3 دفعہ ہوا، آخر کار پیٹرول پمپ آ گیا، وہاں پہ رکے۔ جو ڈرائیور تھا وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلا گیا، اور جو وہ مالک تھا، وہ بوس تھا اس کا، وہ ادھر گاڑی کے پاس کھڑا ہو کے کش لگا رہا ہے جناب۔ اچھا اب وہ ڈرائیور نماز پڑھ رہا ہے سکون سے تسلی کے ساتھ۔ اب یہ مالک نے نوٹ کیا کہ اتنی دیر ہو گئی ابھی تک آیا نہیں۔ اب اس نے کیا کیا، مسجد کے باہر گیا، جا کے جو ہے نا آواز لگائی کہ کیا مسئلہ ہے، تمہیں باہر کیوں نہیں آ رہے؟ کون ہے جو تمہیں باہر نہیں آنے دے رہا؟ کہتے ہیں اندر سے آواز آئی، وہی جو تمہیں اندر نہیں آنے دے رہا۔ یعنی نماز کے لیے وہی بندہ جاتا ہے جس کو اللہ توفیق دیتا ہے۔ جس کو اللہ نے توفیق دیا اس کو اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے، نماز کی توفیق نہیں دی۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، ہمیں یہ چیز نوٹ کرنی چاہیے۔ دیکھیں آپ اپنے گھر کس کو بلاتے ہیں؟ بتائیں، جس سے محبت کرتے ہیں؟ جس سے ہم محبت نہیں کرتے، جس کو ہم نہیں چاہتے، کبھی ہم اپنے گھر بلاتے ہیں؟ اس کو نہیں بلاتے۔ اچھا میرے گھر ایک بندہ دن میں 5 دفعہ آ رہا ہو، آپ اس کو دیکھیں گے کیا سمجھیں گے آپ؟ کہ یار یہ سر کا کوئی قریبی بندہ ہے جو 5 دفعہ دن میں سر کے گھر جا رہا ہے۔ تو 5 دفعہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ اب 5 دفعہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ اسے بڑی محبت کرتا ہے جو اس کو بار بار بلا رہا ہے۔ اس کی توفیق کے بغیر تو نہیں نا، کوئی بھی نیک عمل ہم اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتے۔ تو یعنی نماز کی توفیق ملنا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کے پاس نہیں ہے اس کو غور و فکر کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ جس سے ہم ناراض ہوتے ہیں اس کو گھر کے پاس نہیں آنے دیتے، آیا ہوگا کہیں گے ٹرکھائیں گے کہ چل یار لگا ہی جائے تو چنگی گل ہے، نہ ہی آئے ہوتے، اللہ نہیں کہنے فارغ کر دے انہوں۔ ہم نہیں پسند کرتے، اسے ملنا ہی پسند نہیں کرتے، لیکن جس سے پسند کرتے ہیں اس کو وہ بار بار ہم اپنے گھر بلاتے ہیں۔ تو اگر یہی ایک نقطہ ہم اپنے ذہن میں رکھ لینا تو ہم نمازی بن جائیں۔ اس چیز پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ پھر ایک چیز آپ نے اور کوشش تو یہ کرنی ہے، نماز پڑھے لیکن خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ نماز بہت پسند ہے جس میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا، یعنی خدا کے سوا کسی اور کا خیال نہیں ہے، یا اس کا خیال ہے، اس کے محبوب کا خیال ہے، کسی کا خیال، کسی غیر کا خیال نہیں ہے بیچ میں، ٹھیک ہے نا۔ وہ نماز اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز کا یہ عالم تھا کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے نا لکڑی کی طرح کھڑے ہوتے تھے۔ ہماری مساجد میں ہم کیا کرتے ہیں، جیسے ہی نماز میں کھڑے ہوں گے کھڑک شروع ہو گئی، ادھر ہو رہی ہے، ادھر کھڑک ہو رہی ہے، کوئی پینٹ صحیح کر رہا ہے اپنی، کوئی ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، فوکس ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھو یہاں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہو، آپ اگر آپ میں سے کوئی 2 اسٹوڈنٹ آپس میں بات کر رہے ہوں اور میں ایک دم آپ کی طرف دیکھوں تو ایکٹیو ہو جاتا ہے نا بچہ، ساتھ لوگ کہتا ہے یار سر دیکھ رہے ہیں، چپ کر جا۔ گھر میں بیٹھے ہوں گے اگر والد صاحب دیکھ رہے ہوں گے تو ہم تھوڑے ایکٹیو ہو جاتے ہیں کہ نہیں یار۔ نماز کے بارے میں کہا گیا نا کہ اس طرح نماز پڑھو
کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں سوچ سکتے تو یہ سوچو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. چلو ہم تو اللہ کو نہیں دیکھ رہے لیکن اتنا تو یقین ہے نا اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا. تو اگر استاد دیکھ رہا ہو ہم ایکٹیو ہو جاتے ہیں, باپ دیکھ رہا ہو ہم ایکٹیو ہو رہے ہیں, کوئی بزرگ بندہ دیکھ رہا ہو ہم ایکٹیو ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آفس میں باس دیکھ رہا ہوگا ہم ایکٹیو ہو جائیں گے. اللہ دیکھ رہا ہے تو کوئی فکر ہی نہیں ہے, لگے ہوئے ہیں. جب نماز جیسے ہی شروع کی ہے سارے حساب کتاب یاد آ گئے, اس سے بھی پیسے لینے ہیں, فلاں سے بھی پیسے لینے, وہ میرا فلانا کام رہ گیا تھا. اور کبھی آپ غور کریں شیطان سارے چیزیں اسی ٹائم پہ ذہن میں ڈالتا ہے. تو اس چیز سے بھی بچنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اس کے مختلف طریقے ہیں, اس پہ پھر کسی ٹائم جو ہے وہ بات کروں گا کہ کس طرح نماز میں فوکس کیا جا سکتا ہے. بہرحال نماز کوشش کرنی ہے کہ خضوع کے ساتھ جو ہے نا وہ پڑھنی چاہیے. اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 2 رکعت نماز اس طرح پڑھی کہ دنیا کا کوئی خیال اس کے ذہن میں نہیں آیا, تو وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جائے گا جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے. صرف 2 رکعت نماز, آپ دیکھیں کتنی فضیلت ہے, سارے گناہ معاف. کیا کسی غیر کا خیال جو ہے نا وہ نماز کے اندر نہیں آنا چاہیے. پھر آپ کوشش یہی کیا کریں کہ آپ کے جو دن کا آغاز ہے نا وہ نماز سے ہو. آپ کبھی نوٹ کر لیں, اگر صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھیں گے نا سارا دن ایکٹیو رہیں گے, فریش رہیں گے. اور جو ریگولر نمازی ہے نا وہ اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ اگر ایک نماز مس ہو جائے نا پورا دن سکون نہیں آئے گا, سارا دن بے چین رہے گا, ایسے لگے گا کچھ مسنگ ہے یار, دل کو چین نہیں ملتا. نماز میں نا نماز کی اپنی کشش ہے, ایک سکون ہے نماز کے اندر. اللہ پاک نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ نے اپنے ذکر میں سکون رکھا ہوا ہے نا. نماز میں ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کی عبادت ہے, سکون حاصل ہوتا ہے. ایک شخص نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا, اس نے کہا کہ میں ایمان لے آؤں گا لیکن نمازیں 2 پڑھوں گا صرف. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے ایمان لے آؤ, 2 نمازیں پڑھنا تم. اب صحابہ جو پاس بیٹھے تھے نا حیران ہوئے کہ حضور ہمیں 5 نمازوں کا حکم اس کو دو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز میں اتنی لذت ہے, یہ 2 پڑھے گا نا تو باقی 3 خود ہی پڑھنے لگ جائے گا. نماز میں تو لذت اتنی زیادہ ہے, تو کبھی بھی جو ہے نا وہ نماز قضا نہیں کرنی چاہیے. یہ تو خیر نماز کی اہمیت کے حوالے سے تھا, کسی وقت جو ہے وہ نماز چھوڑنے کے جو عذابات ہیں یا اس کی وعیدیں ہیں اس پہ بھی بات کریں گے. بہرحال نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے, نماز قضا نہیں کرنی چاہیے. کوشش کیا کریں کہ کوئی بھی نماز قضا ہماری نہ ہو. دیکھیں جتنی نمازیں قضا کر رہے ہیں نا یہ اس کی معافی موفی کوئی نہیں ہے, اس کا گناہ معاف ہو جائے گا اگر توبہ کریں گے. تو نماز قضا کرنے کا, نماز وہیں کی وہیں ہے, جب تک آپ نے اس کو قضا کو ادا نہیں نہ کرنا وہ نہیں آپ کی خلاصی نہیں, وہ جمع ہوتی جا رہی پلس ہوتی جا رہی ہے. تو جب پہلا سوال ہی نماز کا ہے تو پہلا کوشچن غلط ہو جائے گا, پھر کہاں جائیں گے ہم, بتائیں مجھے. پیپر میں ہم پہلا سوال کتنا اچھا کرتے ہیں کہ یار پیپر چیک کرنے والا تو خوش ہو جائے نا کہ چنگے نمبر دے دے. تو جو قبر میں ہونا ہے ہمارا حساب تھا اس کے فکر ہی کوئی نہیں ہے. سب سے پہلا سوال ہی نماز کا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے,